اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو، وہ ان میں صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح قول کے مطابق آیت میراث کے نزول سے قبل وصیت کرنا واجب تھا، مگر جب آیت میراث نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور میراث کے مقررہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار پائے، جو حقداروں کا لازم حق ہے، جس کے لیے نہ وصیت کی ضرورت ہے اور نہ وصیت کرنے والے کے بار احسان ہونے کی۔ چنانچہ سنین اور دیگر کتب حدیث میں عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مرکوز ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب باقی رہ گئے وہ وارث جن کا میراث میں حصہ مقرر نہیں ہے، تو مستحب یہ ہے کہ مال کے ثالث حصے میں سے ان کے لیے وصیت کر دی جائے تاکہ آیت وصیت پر بھی عمل ہو سکے۔ پھر صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ دستور کے مطابق وصیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسراف اور بخل کے بغیر اس طرح وصیت کی جائے جس طرح وارثوں کی حق تلفی نہ ہو، جیسا کہ صحیحین میں ثابت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے، میرے وراث صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی، نصف مال کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3 کے بارے میں؟ فرمایا ہاں، 1/3 کے بارے میں وصیت تو کر سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ اب وارثوں کو دولت مند چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر بنا کر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اگر لوگ 1/3 کے بجائے 1/4 حصے تک وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1/3 کے بارے میں وصیت کرے تو سکتے ہیں، لیکن 1/3 بہت ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ، جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص وصیت کو بدل دے، اس میں تحریف کر دے، تو اس نے اس کے حکم کو بدل دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی، اور وصیت کو چھپانا اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہوگا۔ اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی ایک سے مروی ہے کہ میت کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا، اور گناہ ان لوگوں کا ہوگا جو وصیت کو بدل دیں گے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میت نے کیا وصیت کیا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جن لوگوں کو وصیت کی گئی تھی انہوں نے اس میں کیا تبدیلی کر دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو۔ وصیت میں عدل کی فضیلت۔ امام عبدالرزاق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 70 سال تک نیک لوگوں کے ایسے اعمال کرتا ہے، لیکن جب وصیت کرتا ہے تو اس میں ظلم کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کے برے عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں کے سے عمل کرتا ہے لیکن وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے، تو اس کے لیے اس کے نیک عمل کی مہر لگا دی جاتی ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ بھی پڑھ لو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے آگے نکلے گا تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔